میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت نابالغ حکومت جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتی، اور بیک سیٹ ڈرائیور جو ہے وہ سیاست نہیں سمجھتا، تو اس لیے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ مگر میں قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی حال میں انڈیا کے طرف سے اگر کوئی جاہرانہ سابق صدر آصف علی زرداری اسلام آباد میں اس وقت نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اس وقت نیر بخاری بھی موجود ہیں، فرحت اللہ بابر بھی موجود ہیں، نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ اہم ایشوز پر بات کی جائے گی۔ سابق صدر آصف علی زرداری اہم پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ جہاں تک رہی دنیا میں آئسولیشن کی بات، تو یہ ہم اکثر کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کافی سالوں سے دنیا میں آئسولیٹ ہو چکا ہے، اور ان کے آنے کے بعد تو اور آئسولیٹ ہے۔ کوشش کرنی چاہیے ان کو کہ یہ آئسولیشن کو ختم کریں۔ یہ وہ دنیا نہیں رہی کہ جس میں اکیلا کوئی بھی ملک، چاہے وہ چھوٹا سا کوئی ملک کیوں نہ ہو، وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو سارے ملک جو ہیں وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی، انٹرنیشنل انٹریکشن، انٹرنیشنل ورلڈ، اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ میں نے اگر یہاں کہا کہ جو سعودی دوست ہمارے آئے تھے، جو بھائی آئے تھے، ہم نے ان کا خیر مقدم کیا ان کے آنے کا، آج بھی ان کا ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، مگر اس میں بھی مس ہینڈلنگ حکومت کی تھی۔ نہ ان نے ہمیں دعوت دی، نہ ان نے میاں صاحب کو دعوت دی، نہ شہباز صاحب کو دعوت دی، اور پھر ٹویٹ کروا دیا اپنے ایک چارلی سے کہ یہ قابل ہی نہیں ہے کہ یہ آئیں۔ تو اگر اس طرح آپ نے حکومت چلانی ہے تو بسم اللہ چلائیں۔ حالانکہ ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم ٹائم دیں، ان کو ہم کوشش کر رہے تھے کہ ٹائم دیں کہ تاکہ یہ سمجھیں، کچھ سیکھیں، کچھ عوام کے مسائل حل کریں، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بجلی اور آپ کے گیس کے بل بڑھ رہے ہیں، اور ابھی تو گرمی آئی نہیں ہے۔ گرمی میں جو بجلی کا بل ہوگا وہ گاڑی دے کے آپ، گاڑی بیچ کے آپ کو فل کریں گے۔ یہ حالات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر پراپر فری فیئر الیکشن ہو اور پراپر ریپرزنٹیشن ہو پاکستان میں، تو وہ بہتر کامیابی کا رکھتے ہیں چانس، وہ بہتر پارلیمنٹ کو چلا کے اور ایشوز کو سالو کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ان کا کیسز کا سلسلہ چل رہا ہے، آج میرے پروونشل اسمبلی کے اسپیکر کو اریسٹ کیا ہے یہاں اسلام آباد میں، تو یہ کوئی منگی صاحب ہیں، سلسلے ہیں جو کہ اریسٹ کر رہے ہیں ہمارے سدھیوں کو۔ تو یہ پہلے بھی ہوا ہے، ہمیشہ ہر دور میں اپنوں نے ہی دغا کی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور جو میرا کورٹ کا فیصلہ کل آیا ہے اس پہ ہم نے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کورٹ کے فیصلوں کو مانا ہے، اس لیے کہ ہم انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ان کو کمزور نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے ہی دور میں ججوں کی تنخواہیں ہم نے 3 گنا 4 گنا بڑھائی تھی۔ وہ اس لیے نہیں بڑھائی تھی کہ ہم ان پہ کوئی لارجسٹنس دکھانا چاہ رہے تھے، ہم نے اس لیے بڑھائی تھی کہ ہم اس میں اٹریکٹ کریں اس قسم کے لوگ کہ جو کہ ان کی پریکٹس اچھی چلتی ہو، اچھے وہ ہوں، وکیل ہوں اور وہ جج بنے۔ تو کچھ حد تک ہم کامیاب رہے ہیں، کافی ججز اچھے آ گئے ہیں، مگر ہوپ کرتے ہیں ہم کہ ہم جائیں گے نیب کے سامنے، نیب کا مقابلہ کریں گے، ہم وہاں کی انکوائری کا مقابلہ کریں گے، ہم ان کو بھی فیس کریں گے، اور اگر جیل جانا پڑا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو میرا شروع سے سیکنڈ ہوم ہے، اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ کوئی غم نہیں ہے، ہم دیکھ لیں گے۔ اور
بلاول بھی میرا بیٹا ہے اور اپنی ماں کا بیٹا ہے، اس کو کہاں ڈراتے ہو؟ ڈراؤ ان کو جن نے کبھی دیکھا نہیں ہے. تھینک یو جینٹلمین. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی مشکل حالات میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، اس وقت بھی پاکستان مشکل حالات میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے جو ولیعہد ہیں ان کا ہندوستان کے دورے کے بعد پاکستان کے خلاف کوئی سرجیکل اسٹرائک یا کچھ کرے گا. کیا آپ اس صورتحال میں کو پولیٹیکل اپنا رول پلے کریں گے، اور کیا آپ کو کوئی پولیٹیکل کانفرنس طلب کرنے کا ارادہ ہے؟ ہم پولیٹیکل کنسنسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیشہ پہلے بھی جب ہمارے ساتھ یہ ایشو ہوا تھا، ہم نے پارلیمنٹ کا، آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کا ہم نے جوائنٹ اجلاس بلایا تھا، اس میں ہم نے کیانی صاحب کو بلایا تھا، پاشا صاحب کو بلایا تھا، ہم نے انویسٹیگیشن کی تھی، بات کی تھی، پبلک اویئرنیس کریٹ کرائی تھی، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ پارلیمنٹ از ساورن، پارلیمنٹ ہیز دا پاور. یہ تو آج سنتے ہیں کہ اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ ہم ریزولوشن کشمیر پہ پاس کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ ریزولوشن پاس کرنا چاہیں گے تو ہم ضرور اس پہ کوآپریشن کریں گے، ریزولوشن پاس کرائیں. وقار صدی. سر میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جو ایم بی ایس آئے تھے یہاں پر، کیا اگر اپوزیشن جاتی تو پاکستان کے بالخصوص حکومت کے موقف کو زیادہ تقویت ملتی، جو اب وہ نہیں ملی؟ انڈیا میں جا کے جو انہوں نے بیان دیا، آج تمام بھارتی اخبارات کی زینت بنا ہوا ہے کہ ان کے حوالے سے یہ کوٹ کیا ہے کہ کشمیر پہ جو پاکستان کا موقف ہے سعودی عرب اس سے ایگری نہیں ہے. ایک دوسرا سر یہ کہ ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے، جو سیاسی حالات چینج ہو رہے ہیں، جو نئی وہ صف بندی ہو رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مارچ کے آخر میں یا اپریل کے شروع میں کوئی احتجاج کرنے جا رہے ہیں. کیا پیپلز پارٹی کی انہیں حمایت حاصل ہے یا نہیں؟ بالکل، مولانا صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. وہ جہاں قدم رکھیں گے ہم ان کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم بڑھائیں گے، کیونکہ ان کی اناف از اناف. ہم نے 8-9 مہینے ان کو دے دیے ہیں، اس سے زیادہ ہم دے نہیں سکتے. ملک کا جتنا نقصان ہو رہا ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. ان کے ساتھ نہ بیوروکریسی چلتی ہے، نہ ان کو کام خود کرنا آتا ہے. تو یہ نہیں کہ ہم پاور کے پیچھے ان کی حکومت کو تنگ کریں گے. ہم اپنے رائٹس کے لیے، سندھ کے رائٹس کے لیے، بلوچستان کے رائٹس کے لیے، پنجاب کے رائٹس کے لیے، ساؤتھ کے رائٹس کے لیے، کے پی کے رائٹس کے لیے، ان کے لیے ہم ضرور جنگ کریں گے. سر اگر ہمیں بلایا جاتا ہم بالکل جاتے. اگر پریزیڈنٹ پاکستان کو ان نے بلایا ہوتا تو میں ضرور جاتا. اگر نواز شریف نے جب چائنیز پریزیڈنٹ آیا تھا، جب یہ اس سے پہلے دھرنا دے رہے تھے اور وہ آ نہیں سکا، تو ان نے جب مجھے بلایا تھا میاں صاحب نے، تو میں بالکل گیا تھا، چائنیز پریزیڈنٹ سے ملا تھا، اس کو کمپلیمنٹ کیا تھا کہ یہاں آنے پہ. تو اگر یہ بلاتے تو ہم کیوں نہ جاتے. تو ہم اداروں کو مضبوط کریں گے. ابھی آپ اداروں کی مضبوطی سمجھتے ہیں جو نیب کی کروائیاں ہیں، یا جاتیات سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جاتیات ہوتی ہیں؟ تو نیب ادھر بھی لینے سر، اس سے سپلیمنٹری کرتے ہیں نیب کے کیسز جہاں پر آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ انتقامی کاروائیاں ہیں اور دیگر بھی، اس وقت آپ حکومت کی کارکردگی سے بھی خوش نہیں ہیں، تو پیپلز پارٹی اپنی سطح پر کوئی مزاحمتی تحریک جو ہے وہ چلانا چاہتی ہے، روڈوں پر آنے کا کوئی پلان ہے جلد سے جلد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ؟ نہیں، آپ کی اپنی پارٹی کا کیا موقف؟ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ایجنڈا پہ آئیں، مولانا صاحب کے ساتھ بھی آئیں اور خود بھی آئیں، دونوں میں آ سکتے ہیں. میرا نام اعجاز احمد ہے. اچھا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. اور میرا سوال یہ ہے کہ ڈیل اور ڈیل کی بہت باتیں چل رہی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ شہزادہ صاحب کے آنے سے پہلے شہباز صاحب کی ضمانت ہو گئی، اور ان کے جانے کے بعد آقا سراج درانی پکڑ لیے گئے. ایک تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا، حکومت کے خلاف آپ کی کیا حکمت عملی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا حکومت کو آپ گرانا چاہتے ہیں، یا کیسے اس کے ساتھ ڈیل کریں گے؟ کیونکہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت وقت دے دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا میں آپ سے عرض کروں کہ
میں مبارک دیتا ہوں شہباز صاحب کو ان کی بیل ہونے میں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کیس ختم نہ ہو جائے, اینڈ کنکلوژن نہ ہو جائے, تب تک کسی کی بھی اریسٹ نہیں ہونی چاہیے. زرداری صاحب, عرفان ملک 24 چینل سے ان کا جواب تو سوری تو نہیں ہونی چاہیے. اور نیب کے لاز کو, ہر لا جو ہے وہ امینیبل ہے ٹو چینج, تو اٹس ہائی ٹائم کہ لا کو بھی چینج کرنا چاہیے. اور چیف جسٹس نے خود بھی کہا ہے کہ سو موٹو پہ ہم ری تھنکنگ کریں گے, ہم خود سوچیں گے, ہم دیکھیں گے کہ سو موٹو کو کس طرح آگے چلنا چاہیے. تو آئی تھنک کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. رضا خان صاحب اسٹریٹجی کیا ہے؟ اب اسٹریٹجی بنا کے میں ان کو بتاؤں یا تجھے بتاؤں؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ 6-7 ماہ حکومت کو آپ نے دے دیے, کیا اس موقع پر آپ ضمنی انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں؟ سر بس تو کنڈیشنز دیکھتے ہیں نا, کنڈیشنز کیا بنتی ہیں اس کے حساب سے کریں گے. علی فرقان آج ٹی وی سے, آپ کی پارٹی نے اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ مل کے چیئرمین نیب لگانا چاہتے, کوئی پشیمانی ہے چیئرمین نیب لگانے پہ آپ کو؟ بیٹا سپریم کورٹ کا ایک جج تھا, اس کو میں کوئی نواب شاہ سے تو نہیں جانتا تھا. راشد عجیب سے پوچھ رہے سر, جو حالات ہیں اس وقت, ایک پارٹی کے سربراہ کو چھوڑتے ہیں, دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں, دوسرے کو چھوڑتے ہیں, پہلے کو ٹائٹ کر دیتے ہیں. کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ آپ کو ڈیوائڈ کر کے جو یہ مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں اور اب اڑیسہ کی جمہوریت ریوائو کرنے کا وقت ہے؟ آئی تھنک یو رائٹ, کرنے کا وقت بھی ہے اور وقت بھی آ گیا ہے, اور یہ ڈیوائڈ اینڈ رول ضرور ہے. عرفان صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں ونس اگین ذرا تفصیل کے ساتھ, آغا سراج درانی کا جو گرفتاری ہے اس کا آپ اس پیغام کو کس طرح سمجھتے ہیں, اور جو آپ کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اس پر آپ کا عمل کیا ہے؟ بیٹا ہم پہ گھیرا تنگ ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے ایسی چیزوں کی, مگر آغا سراج کی گرفتاری کو میں نے کنڈیم کیا ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اور آغا سراج کو اسلام آباد سے کیوں آپ نے گرفتار کرنا ہوتا تو آپ وہاں سے ہی کر لیتے, کراچی سے. کوئی وہ چھپ کے تو نہیں رہ رہا تھا, اسپیکر تھا, روز آ رہا تھا. اور اسپیکر از اے اٹانومس فگر. اسپیکر کو گرفتار کرنے کو میں اس ڈیموکریسی کو ہی چیلنج کر رہے ہیں آپ, جس ڈیموکریسی کی خاطر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے اور وہ کیا اور یہ کر دیں گے, اس کو ہی آپ چیلنج کر رہے ہیں جب اسپیکر کو آپ اریسٹ کر رہے ہیں. اعجاز الحسن اور پھر خواجہ صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ کیا بھارت کسی مہم جوئی کی جرات کر سکتا ہے؟ سر جرات تو ہر کسی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے, مگر جرات کرے گا تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے. تبدیلی کا کوئی چانس ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان ہاؤس یعنی پارلیمنٹ میں پارٹی کی تبدیلی کا خیال رکھتی ہے, کوئی آپشن ایسا دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ عظمت. عرفان ملک 24 چینل سے, آپ نے کہا انف از انف, اس کا سر ہمیں پریکٹیکل کب سے نظر آئے گا؟ جب نظر آئے گا تو پھر نظر آئے گا. یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ کے کیسز اسلام آباد میں منتقل کیے گئے, دوسرا اسپیکر سندھ اسمبلی کو یہاں سے گرفتار کیا گیا, کیا پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع اور 18ویں ترمیم پر سمجھوتا کرنے کے لیے آپ کے اوپر جو ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ سرداری صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ضرور ڈالا جا رہا ہوگا. سرداری صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے اور آپ نے کہا کہ ہمارے لیے کیس منتقل کر کے پنڈی کو کربلا ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کے لیے بنایا جا رہا ہے. آپ ذرا بتائیں گے کہ اس کربلا میں کس کی قربانی اور کب کون نامزد کیا گیا ہے دوسری طرف سے؟ دوسری طرف سے تو میں کوئی نہیں لگ رہا تھا. پہلے بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پنڈی میں آپ کو پتا ہے کہ شہید کیا گیا, اس کے بعد بی بی صاحبہ کو بھی پنڈی میں شہید کیا گیا. تو اب اگر ہمارے کیسز بھی یہاں چلیں گے تو عوام کو یہی تاثر, سندھ کے عوام کو, پشاور کے عوام کو, بلوچستان کے عوام کو, پورے پاکستان کے عوام کو یہی میسج جائے گا, کشمیر کے عوام کو بھی جائے گا.
آپ زرداری صاحب، فخر الرحمان سما ٹی وی سے. یہ نیب کے جو کیسز آپ کے خلاف ہیں اور اس وقت نیب میں بھی معاملہ آ گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی ان کیسز سے نپٹنے کے لیے؟ کیا آپ کسی وقت بھی بارگین کی جو سہولت ہے اس کا استعمال کریں گے؟ دوسرا، حکومت کے خلاف آپ کا جو احتجاج ہے وہ اس لیے ہوگا کہ آپ کے خلاف یہ ریفرنسز بنائے گئے ہیں یا واقعی جو نہیں؟ میرا احتجاج جو ہے وہ آپ کے گیس بل پہ ہے، میرا احتجاج آپ کی بجلی پہ ہے، میرا احتجاج میرے سندھ کے اندر پانی نہیں پہنچ رہا ہے اس پہ ہے، میرا احتجاج بجلی نہیں بن رہی، ہائیڈل بجلی نہیں بن رہی اس پہ ہے، اور میرا احتجاج یہ ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے فیوچر کا کیا ہوگا. سر سہیل خان اور پھر اطرت. سہیل خان، دنیا نیوز سے. زرداری صاحب یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے. پھر پیپلز پارٹی فرنٹ لائن پہ آ کے پہلے ہی اس نے لگتا ایسے ہے کہ شور مچا دیا ہوا ہے. اس پر آپ کیوں اتنا زور دے رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو وہ واپس لے رہے ہیں؟ ابھی تو ان کے پاس 2/3 اکثریت ہی نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کو کیا ایسا شک پڑ گیا کہ وہ 18ویں ترمیم پر اس نے پہلے ہی شور ڈال دیا؟ بیٹا ہم نے پہلے نہیں، ہم نے الیکشن کے دوران شور ڈالا، اس لیے کہ جب یہ 50 چینل جو یہ بات کہلوانا چاہتے ہیں وہ 50 چینل کہتے ہیں، جو بات نہیں کہلوانا چاہتے وہ ایک چینل بھی نہیں کہہ سکتا. تو وہ 50 چینل جب کہہ رہے تھے اور میرے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا، میری بہن کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اور چادر اور چار دیواری کا بھی سوچ نہیں آ رہی تھی ان کو. مردوں پہ کرو ہوتا ہے، وہ میں نے ان کو پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے تم ایسا کیس بناؤ کہ تم مجھے غیردار قرار دے دو، کیونکہ میں نے 18ویں ترمیم کی، کیونکہ میں نے پختونوں کو حق دیا، کیونکہ میں نے بلوچوں کو حق دیا، اس پہ تم مجھے غیردار قرار دے دو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں قبول کر لوں گا یہ جرم. تو یہ مت کہو کہ یہ تم نے گاڑی کے ٹائر چوری کیے اور یہ گاڑی کی ڈیوٹی نہیں دی اور اس گاڑی کا فلانا نہیں کیا، یہ کیا بکواس ہے. اطرت جعفری، اس کے بعد آپ. اطرت ذرا ہولڈ آن. اطرت ابرار استوری روز ٹی وی سے. سر، گزشتہ روز سپریم کورٹ میں آپ کی نظر ثانی کیس کی سماعت ہوئی اور عدالت نے کہا کہ اگر آپ کو ڈر نہیں ہے، آپ کے پیسے نہیں ہے، جعلی بینک اکاؤنٹ آپ کے نہیں ہے، تو آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ تحقیقات کا سامنا کریں. اگر آپ کو نیب کلین چٹ دیتا ہے تو ہماری طرف سے بھی کلین چٹ ہے، تو کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ ہم جائیں گے نیب میں، ہمیں امید ہے نیب سے، ہمیں امید ہے کہ شفاف ہوگی انویسٹیگیشن، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس سٹیج پہ ان لائف ہمیں اس طرح ذلیل کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹ 2 کویسچن آپ پوچھیں. آپ سب سے آخر میں ہولڈ آن. میرا دوبارہ سوال یہ ہے، ایسے بولنا وہ کافی دیر سے In the beginning you was talking about isolation, that Pakistan was isolated. Will you please clarify about the isolation which happened in the last few years, as you mentioned? My second question about the threats coming from the western borders, from Iran. They have announced that they might conduct some operations inside Balochistan. Will you please comment? I think it's اسی کے ساتھ کوسچن لے لیں زرداری صاحب کوئی ختم کرنے دیں پلیز. دیکھیں، I think it's a very dangerous situation. Iran is our neighbor and we should be careful. We should be mindful that it is a very large standing army. We should not have any issues with them. اگر ان کو کوئی شک ہے تو we should cooperate with them. اور انٹرنیشنل آئسولیشن تو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. آپ کو اگر نہیں نظر آ رہی تو میں دکھا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جتنے بھی ایمبیسڈرز ہیں، جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں دنیا میں، آپ کا ایک دوست مجھے بتا دیں انٹرنیشنلی جو آپ کا دوست ہو. ٹھیک ہے، کچھ ہمارے بیک سیٹ کارڈ میں ڈرائیورز ہوتا ہے، وہ ڈرائیورز نے اپنی پی آر پہ آپ کو سپورٹ کروا دی ہے کچھ مسلمان ملکوں سے، مگر دیٹ از ناٹ انٹرنیشنل سپورٹ. اینڈ دوز آر MOUs to be, will be, could be.
नादर और फिर नादर एंड शफकत, दैट्स ऑल। कुछ दिनों से ये भी खबरें चल रही है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात हुए, कोई डील के हवाले से खबरें सामने आ रही, तो क्या हुकूमत के साथ Are you that ill informed? सामने आई है, तो क्या नहीं बेटा, कैसे आ सकते? इस पोजीशन में है कि डील करेगी या केसेस का सामना करेंगे? केसेस का सामना करेगी, डील करने की हमें कोई जरूरत नहीं, ना हमने पहले की है। शफकत अली द नेशन से पीएम ने कहा कि अपोजिशन इस काबिल ही नहीं है कि हम उनको मिलाएं, आप थोड़ा उस पर कमेंट करेंगे? ये तो मैंने कर दिया ना बेटा। मैं थोड़ा लेट आया नोट्स ले रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। कमीशन के हवाले से सर मैं पूछना चाहूंगा, एक तो विफाकी काबीना ने एक फैसला किया कि 3% हिस्सा फाटा के लिए रखा जाए, हालांकि ये डोमेन है एनएफसी का, और दूसरा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो सूबों के हवाले किया गया था, ये हुकूमत न सिर्फ वो वापस लेना चाह रही है बल्कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और दोनों को मिला के कोई नई एजेंसी बनाने के लिए भी IMF से बातें हो रही, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सूबों का हिस्सा कम करने की भी बातें हो रही हैं। बिल्कुल बेटा हो रही है, और इसी को मैं कहता हूँ कि इनसे हुकूमत चलती नहीं है, और जो राइट्स सूबों को दिए हैं आपने, पहले ही लोगों में, अवाम में एक बेहिसी पाई जाती है। अगर उसमें आप और राइट्स कम करेंगे तो उसमें और मसले होंगे। बिल्कुल हमने ही ग्वादर पोर्ट बनवाया था, हमने ही पूरा चाइनीज पैकेज बनवाया था, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी होनी चाहिए पाकिस्तान में, और चाइना भी यही चाहता है। मैं उनसे सबसे ज़्यादा मैं मिलता रहा हूँ चाइनीज से, वो भी ये चाहता है, बिकॉज वो सबको साथ लेके चलना चाहता है। वो डिस्ट्रीब्यूशंस में कोई नहीं चाहता कि KP में या बलूचिस्तान में या पंजाब में ज़्यादा हो और सिंध में कम हो। दे डोंट वांट। ओके सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक सदर आसिफ अली कि जब वो सदर थे तब भी पुलवामा जैसा वाक़या हुआ, हमने दुनिया को अपने साथ रखकर मुंबई जैसे वाक़े का सामना किया। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को नाबालिग करार दिया।